السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چینل میں آپ دوستوں کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ تو آج ہم تجوید کے متعلق پڑھیں گے کہ تجوید کیا ہے، تجوید کے قواعد کیا ہیں، اور جو بچے قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ کرتے ہیں یا ویسے ناظرہ پڑھتے ہیں تو ان کو تجوید کے قواعد کا جاننا ضروری ہے، ان کے لیے تجوید بڑی ضروری چیز ہے۔ تو آج ہم تجوید کے کچھ قواعد پڑھیں گے، تو کچھ آئندہ ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ آئیں آج ہم کچھ جو چند قواعد ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اخفاء ہے، اور یہ ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے کچھ کلر لگائے ہیں، ہر کلر کا الگ الگ انہوں نے کلر لگائے ہیں، اور الگ الگ کلر کو آپ نے دیکھ کر ان چیزوں کے آپ نے پہچان کرنی ہے۔ آپ نے تجویدی قرآن پاک لینا ہے جس پر آپ کو ہر چیز کا الگ الگ پتہ چل جائے گا۔ ایسے جیسے یہاں پر انہوں نے الگ الگ کلر لگائے ہوئے ہیں، وہاں قرآن پاک پر بھی الگ الگ انہوں نے کلر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اخفاء ہے، یہ غنہ ہے، یہ ادغام ہے۔ تو اسی طرح وہاں پر بھی کلر لگے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں اخفاء ہو رہا ہے، یہاں غنہ ہو رہا ہے، یہاں ادغام ہو رہا ہے۔ تو آئیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اخفاء ہے۔ اب اخفاء کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اب اس پر وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہم اردو زبان میں پنکھا، اب پنکھا جب ہم نے پڑھا ہے تو ناک کے اندر آواز، نون کی آواز ناک کے اندر چھپ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں اردو زبان میں جیسے ہم پنکھا پڑھتے ہیں ایسے ہی اخفاء کے اندر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم پڑھیں گے، جیسے اردو زبان میں ہم پنکھا پڑھتے ہیں۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ حروف اخفاء ہیں کتنے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف اخفاء کتنے ہیں۔ اب میں بتانے لگا ہوں اور آپ نے یاد کر لینے۔ سب سے پہلے تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اخفاء کی مقدار آگے وہ بتاتے ہیں، اخفاء کی مقدار جو ہے نا، اخفاء کی مقدار وہ ایک الف کے برابر ہے۔ آگے وہ بتاتے ہیں غنہ۔ اب غنہ کیا ہے؟ ناک کے بانس سے نکلنے والی آواز کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ آواز ناک میں اب وہ کہتے ہیں کہ جو غنہ کی آواز ہے وہ ناک میں رک جاتی ہے، یعنی ناک میں رک کر نکلتی ہے۔ غنہ کی آواز ناک میں رک کر نکلتی ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اخفاء۔ اب اخفاء کیا ہے؟ اخفاء میم ساکن۔ پہلے ہم نے خالی اخفاء پڑھا تھا، اب ہے اخفاء میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو میم ساکن میں اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ادغام۔ اب ادغام کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ کن حرف میں سے ادغام ہوتا ہے، کن حرف میں ادغام ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یا آ جائے، واو آ جائے، میم آ جائے یا نون آ جائے، ان میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع غنہ، ادغام مع یا غنہ ادغام ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کہتے ہیں ادغام مع غنہ یا ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قلقلہ۔ اب قلقلہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ۔ اس میں سے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قلقلہ حروف جو ہوتے ہیں وہ ہوتے کتنے ہیں، کہ قلقلہ حروف کا ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ وہ اتنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان پر جزم یعنی سکون آ جائے، جزم ہو، تو ان کے مخارج ٹکر کھا کر الگ الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مخارج ٹکر کھا کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اقلاب۔ اب اقلاب کیا ہے؟ تنوین واو نون ساکن کے بعد با آئے تو، پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں، اقلاب تنوین واو نون ساکن کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر اخفاء کے ساتھ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بتلاتے ہیں ادغام۔ پہلے اوپر ہم نے ادغام پڑھا، اب وہ کہتے ہیں ادغام میم ساکن، ٹھیک ہے۔ ان لفظوں کی آپ نے پہچان کرنی ہے۔ ادغام میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ادغام میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے
गा। ठीक है, तो ये तजवीद के कुछ कवायद थे जो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़े, बड़ी तफसील से पढ़े। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आपने बार बार मुझसे पूछ लेना है, आपने कमेंट करना है, कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा और इंशाल्लाह अच्छी तरह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। और आपने अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। और बाकी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो के अंदर तजवीद के बाद किरात के मतलब, तजवीद के मतलब और भी कुरान पाक पढ़ने के मतलब जो भी चीज़ें हैं और नमाज है, कायदा है, जो भी है, हम इस आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर आपको सिखाते चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।